کہ آپ کے شب ولادت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جس شب میں سیدنا غوث اعظم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اس شب میں منبع علم و حکمت جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میت میں اور دیگر اولیاء کرام، جمیع اولیاء کرام کی میت میں پیارے آقا علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام گروہ تمام کے تمام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ جلوہ افروز ہونے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے مخاطب ہو کر آپ کو اس الفاظ سے خطاب فرماتے ہیں، آپ سے مخاطب ہو کر ان الفاظ سے خطاب فرمایا جاتا ہے۔ پیارے آقا علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سے مخاطب ہو کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا صالحین، یا ابا صالحین اعطاک اللہ ابنا، یا ابا صالحین اعطاک اللہ ابنا وہو ولی وہو محبوبی ومحبوب اللہ تعالی وہو محبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی فی الانبیاء والرسول۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو صالح سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح، رب تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عنایت فرما رہا ہے، ایک بیٹا، ایک فرزند عنایت فرما رہا ہے، اور وہ فرزند کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ فرما رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہو ولی، وہ اللہ کا ولی ہے، وہو محبوبی، وہ میرا محبوب بندہ ہے، وہ محبوب اللہ اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اور آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ، اور غوث اعظم کی شان، جو ابو صالح جو تمہیں لڑکا عطا ہو رہا ہے، جو فرزند تمہیں عطا ہو رہا ہے، اس کی شان وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ، اس کی شان اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہوگی کہ شان فی الانبیاء والرسول، جیسی شان میری تمام انبیاء اور تمام رسول میں ہے۔ جو شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء میں ہے، وہی شان سیدنا غوث اعظم کی تمام اولیاء کرام میں ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء، چو محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تمام اولیاء میں ایسی ہے جیسے میرے آقا کی شان تمام انبیاء کرام میں ہے، جس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء کرام میں موجود ہے۔ یہ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت کا مرحلہ ہے کہ خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے۔ اور ایک نکتہ یہاں بتا دوں میں تمہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جیسے بچہ جننے کے لیے صرف صالح باپ کا ہونا ضروری نہیں، صرف خیر ماں کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ غوث اعظم جیسے بچہ جننے کے لیے اور غوث اعظم جیسا بچہ پانے کے لیے باپ کا صالح نہیں بلکہ ابو صالح ہونا ضروری ہے، ماں کا صرف خیر ہونا ضروری نہیں بلکہ ام الخیر ہونا ضروری ہے۔ صرف صالح سے کام نہیں چلے گا، صرف خیر سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بچہ تم نیک چاہتے ہو تو باپ کا بھی ابو صالح ہونا ضروری ہے، ماں کا بھی ام الخیر ہونا ضروری ہے۔ اب سماعت فرمائیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ ہو گئی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب آپ کی عمر ایک روایت کے اعتبار سے 40 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مکتب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب جب مکتب کی طرف سیدنا غوث اعظم کو آپ کے والد ابو صالح لے جا رہے ہیں، لے جانے کے بعد آپ اپنے بیٹے کو ان کے استاد کے سامنے رکھتے ہیں اور پڑھانے کی غرض سے آپ اپنے بیٹے سیدنا غوث اعظم کو لے جاتے ہیں۔
اب جیسے ہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس مکتب میں جاتے ہیں، جانے کے بعد 4 سال کی عمر ہے ابھی، جانے کے بعد آپ استاد کے سامنے 2 زانو بیٹھ جاتے ہیں، استاد کے سامنے 2 زانو بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب استاد پڑھاتا ہے تو سید استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ وہ شان ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آپ نے 1 2 3 4 5 6 نہیں بلکہ پورے 17 پارے استاد کو سنا دیے۔ کس عمر میں؟ 4 سال کی عمر میں سیدنا غوث اعظم نے پورے 17 پارے آپ نے اپنے استاد کو سنا دیے۔ جب استاد نے سنا تو استاد آپ کے سنانے پر حیرت زدہ تھا، ہیبت زدہ تھا کہ اتنے چھوٹے بچے نے 17 پارے سنا دیے۔ آج کے دور کے اندر 4 سال کا بچے کو اگر تم نرسری میں ایڈمیشن کے لیے جاؤ تو نرسری والے بھی منع کرتے ہیں، نہیں بچے کی عمر ابھی ایڈمیشن کی نہیں ہے، بچے کی عمر ابھی نرسری کے لیے نہیں ہے۔ لیکن وہ 4 سال کا بچہ وہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں بلکہ سیدنا غوث اعظم کی شان ہے۔ جب وہ بچے کو پوچھا گیا کہ بیٹے تو بتا کہ تو نے یہ 17 پارے کیسے حفظ کر لیے، تجھے یہ 17 پارے کیسے یاد ہو گئے، تو بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استاد محترم، استاد علی وقار، سنو کہ میری والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ 17 پارہ کی حافظہ تھی اور آپ اکثر و بیشتر اس کا ورد کیا کرتی تھی۔ نہ بس یہ بلکہ فرمایا گیا کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، جب میں شکم مادر میں تھا، تب بھی میری ماں ان 17 پاروں کو ورد کیا کرتی تھی، تب بھی میری ماں ان 17 پاروں کو دہرایا کرتی تھی، اور میری والدہ ماجدہ جو دہراتی تھی، جو یاد کرتی تھی، جو اسے حفظ کرتی تھی، ان تمام 17 پاروں کو میں نے ماں کے شکم میں رہ کر ان 17 پاروں کو یاد کر لیا۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف پریگننسی اگر ماں حاملہ ہو تو بچے پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ آج کی عورتیں کیا کرتی ہے، آج پوری دنیا میں چلے جاؤ، آج ہمیں مائنڈ فریش کرنے کے لیے عورتیں کہتی ہیں فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، ہمیں فلاں پارک میں گھومنے جانا ہے، ہم نے فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، ہمیں فلاں ریس کورس میں گھومنے جانا ہے، ہمیں فلاں جگہ فلاں اچھی تاریخی جگہوں پہ گھومنے جانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر اللہ نے تمہیں حالت حمل میں رکھا ہے، اللہ تمہیں اولاد سے شرفیاب فرمانے والا ہے، کہتا یہ ہوں کہ تم قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا شروع کر لو، اس وقت کے اندر تم نماز پڑھو تو رب تعالیٰ تمہارے بچے کو نمازی پیدا فرمائے گا، قرآن کا تلاوت کرنے والا پیدا فرمائے گا، نہ کہ سوشل میڈیا پر مجرے کرنے والا پیدا فرمائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ آج کے لوگ آج میڈیکل لائن بھی جو ہے انہوں نے بھی یہ سرچ کر کے کہہ دیا ہے کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو ماں جو کرتی ہے اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے، اس کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے۔ تو یہ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، تو ہم اور تم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ جو 4 سال کی عمر میں 17 پارہ اپنے استاد کو سنا دے، ان کی شان ہم اور تم نہیں لگا سکتے۔